سی ایم کے پی جو اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں، سندھ بھی گئے، وہ پنجاب بھی گئے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹریٹ موومنٹ کو یا ان کی پرفارمنس کو؟ یہ پچھلے 2 سالوں میں میرے خیال میں 2-3 دفعہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو سندھ سے کتنے بڑے بڑے جلوس آئے ہیں یا پنجاب سے کتنے بڑے جلوس ہیں. 2 صوبے، 2 یا 3 گاڑیاں لیڈروں کی بھر کی، شاید آتے تھے یا نہیں آتے تھے، وہی آتے تھے. اس کے بعد مجھے بتائیں نا کتنے لوگ ہیں. آپ تو میڈیا کور کرتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں سندھ سے کتنے قافلے ہیں، آپ کے نمائندوں نے کیا رپورٹنگ کی ہے. پنجاب سے کتنے قافلے ہیں، کیا رپورٹنگ کی ہے. کسی نے نکلنا. مجھے خود بھی میری 6 سینس یہ میں وہ کر رہا ہوں کہ شاید 6 یا 8 تاریخ کو جو بھی ڈیٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ کچھ کریں گے. صحیح. اور سر ایک اور چیز بتائیں کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ فٹ ہیں، سوٹیبل ہیں، یا ان کو بھی پی ٹی آئی والے جلد نکال دیں گے جیسے گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا؟ یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا. ایک ٹویٹ آئے گی اور سب کچھ فارغ ہو جائے گا. ایک ٹویٹ سے تو ٹویٹ کیسے آئے گی جب تک کوئی ملاقات ہی نہیں ہوگی؟ تو ٹویٹ تو آ جاتی ہے اگر ملاقات ہو یا نہ. ٹویٹر تو کوئی وہ جیل سے نہیں چل رہا. صحیح. جس کو انہوں نے اختیار دیا وہ جو بھی چلا رہا ہے. صحیح. تو اسی طریقے سے چلتی ہے اور کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت. وہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن پہ بھی بات چیت ابھی ایک جگہ پہ کر رہا تھا، اور بلکہ ایک اس پہ اکثر میں نے کہا تھا کہ محمود خان چکزئی ایک پرانے سیاستدان ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں، اور ایک ایسی ایج میں ایک ایسی مخلوق کے ساتھ پھنس گئے کہ میں ان کے لیے دعا گوئی ہو سکتا ہوں. اپوزیشن لیڈر بھی بن جائیں گے. ہاں تو کوئی پتہ نہیں کون سی ٹویٹ کتنے بجے آئے گی اور کس وقت آئے گی کہ آپ فارغ ہو گئے، ہم نے کسی اور کو یہ سیٹ دے دی ہے. مطلب ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا تھا. دیکھیں محمود خان چکزئی کم از کم کریں گے جو بھی ان کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی، جس کے خلاف ہوں جو ہوگی، لیکن وہ کم از کم بلو دی بیلٹ گالم گلوچ والی پالیٹکس نہیں کریں گے جو کہ ایک معیار ہے پی ٹی آئی کا. اور کوئی درمیانی راستہ نکال لیں گے، کوئی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات ہو جائیں گے، کوئی ٹیبل ٹاک. کوئی اختیار نہیں، کسی کے پاس بھی اختیار نہیں پی ٹی آئی میں. سر اگر اختیار آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ ان کا دھرنا تھا، پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، یہاں پر انہوں نے دھرنا دیا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب ہوتے تھے، ان کے گھر میں میٹنگز ہوتی تھیں اپوزیشن اس وقت کی جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کی اور ان کی. ان کے حکومت کا ڈیلیگیشن ابھی نکلا نہیں ہوتا تھا، 5 منٹ بعد ایک ٹویٹ آ جاتی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی تھی ان کے جو ہے ادھر سے. صحیح. تو سوری ہم اس وقت حکومت میں، ہم تو اپوزیشن میں تھے لیکن پی ایم ایل این اس میں حکومت میں تھی اور عمران خان صاحب بھی ہوئے. صحیح. سر اب میں نے پی ٹی آئی کی تو بہت باتیں کر لی، مجھے بتائیں ایک بڑے چرچے ہو رہے ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے آنے والا ہے، کچھ آپ کو اس کے اوپر کچھ آئیڈیا ہے کہ یہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی خبر بنا رہے تھے. کبھی آپ ہمیں کابینہ میں شامل کرتے ہیں، صحیح، کبھی آپ 2.5 سال کی حکومت بنانا شروع کرتے ہیں، کبھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو خبریں جس سورسز سے آ رہی ہیں، شکوے جوابے شکوے، ابھی کچھ دن پہلے آپ صوبے بنا رہے تھے، وہ ختم ہو گیا. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ صوبوں کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں، بہانہ لگائے جا رہے ہیں. وہ صوبوں والا چیپٹر آپ کا کلوز ہو گیا، نیا چیپٹر کھل گیا. ونڈر بوائے کا 2-4 دن بعد یہ ختم ہو جائے. علیم خان صاحب نے بھی صوبوں کی بات کر دی نا کہ نئے صوبے بنیں گے. کی ہو نا، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بس باتیں ہی ہیں، ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ تو پھر کیا یہ عوام کی جو ایک اٹینشن ہے وہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کرے؟ ٹیسٹر لگاتے ہیں کرنٹ کتنا ہے، اسی کرنٹ کے مطابق کام کرتے ہیں. صحیح. چلیں اب آپ نے کرنٹ کی بات کی تو ایک اور چیز بتائیے گا کہ محترم بلاول صاحب نے آج ایوان صدر میں ایک بریفنگ دی اپنی پرفارمنس سے. سر ڈونٹ یو تھنک پرفارمنس تو وہ ہوتی ہے جو عوام کو نظر آتی ہے، اس پہ بریفنگ دینا یا کوئی پریزنٹیشن دینا، مطلب وائی عوام دیکھتی ہے، عوام کو نظر آتا ہے، اور ایوان صدر میں کیوں؟ انہوں نے پرفارمنس پہ بریفنگ دی، سندھ حکومت کی، اپنی پرفارمنس پہ نہیں دی. سندھ حکومت نے دیکھیں نارملی سندھ حکومت نے جو کام کیے ہیں یا کام ہوتے ہیں وہ زیادہ اسلام آباد میں شاید وہ شوکیس نہیں ہوتے یا چیزیں نہیں ہوتی. اور بہت سے ہم بھی اکثر گیلا کرتے ہیں جب ہم کراچی جاتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، یہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، لیکن نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، لوگ تو نہیں کرے. تو آج انہوں نے جو ہے میڈیا کے دوستوں کو، چیمبر آف کامرس کو، بزنس کمیونٹی کو، ڈپلومیٹک کور کو بلایا، اور انہوں نے جو 2008 سے لے کر آج تک جو سندھ نے جو اچیومنٹس کیے ہیں اور آگے فیوچر میں جو ان کے جو روڈ میپ ہے ان کے متعلق انہوں نے بتایا جو وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے انہوں نے کی ہے. اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر ایک چیز سندھ کی اچھی ہے تو باقی صوبوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر پنجاب کی کوئی اچھی چیز ہے ہم باقی صوبوں کو اڈاپٹ کریں. کے پی یا بلوچستان کی کوئی اچھی چیز ہے وہ بھی باقی ہم کہتے ہیں اچھی چیز جو بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور جو غلط ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک جائز تنقید کا حق بنتا ہے. لیکن جو چیزیں اچھی ہیں، جیسے میں آپ سمجھوں گے ہیلتھ کے حوالے سے جو سندھ میں ہو رہا ہے، نو ڈاؤٹ آپ جسٹ یو واک ان دی اینی ہاسپٹل، آپ کا تمام علاج فری. اس پہ یعنی کارڈ ہے نہیں ہے یہ ہے وہ ہے، آپ کا فری علاج ہوگا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب جو 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں، حالانکہ وعدہ تو پی ٹی آئی کے دوستوں نے کیا تھا کہ ہم 50 کروڑ نوکریاں کی پتہ نہیں کتنے 1 کروڑ 50 لاکھ نوکری اور 1 کروڑ گھر. ابھی 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں سندھ میں، اور مالکانہ حقوق جو ہے خواتین کو مل رہے ہیں، ان کے گھر کے خاتون خانوں کو مل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے.
سر اتنے اچھے کام آپ لوگ کر رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، تو پھر بلاول صاحب کو کیوں کہنا پڑا کہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ وہ ایسا الزام لگا کے صوبوں کے اختیارات کم کریں کہ صوبے کام نہیں کر رہے؟ انہوں نے ریونیو کے حوالے سے بات کی، اور ریونیو جو انہوں نے ایف بی آر کے مقابلے میں بتایا کہ ہمارا سندھ حکومت کی جو ریونیو جنریشن ہے وہ اس سے کافی بہتر ہے، اور اگر سندھ حکومت فار ایگزامپل یا کوئی بھی صوبہ اگر اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور اپنے جو ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے اس سے زیادہ اچیو کر رہے ہیں تو ان کو شاباشی ملنی چاہیے صحیح کہ آپ نے اچھا کام کیا تو ہم اب شاباشی میں آپ کے فنڈز تھوڑا بڑھا دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر آپ کہیں کہ جی نالائق اسٹوڈنٹ نے بھی پاس ہونے ہیں اچھے نمبروں سے اور لائق نے بھی اچھے نمبروں سے پاس ہونے ہیں، پھر فرق کیا رہے گا؟ صحیح۔ اچھا وہ ایک پھر تھوڑی سی تنقید تو ہم نے کرنی ہوتی ہے نا، وہ کریں ایوان آپ صدر میں ہی کیوں کی تقریب؟ کسی ہوٹل میں کر لیتے۔ اور کوئی تنقید نہیں ملا وہ؟ نہیں سر، آج کی تنقید ہوا ہے نا، اور میرے پاس بہت تنقیدیں ہیں، میں کروں گی آپ سے، بالکل آن کیمرہ نہیں لیکن ویسے کروں گی۔ نہیں دیکھیں ایوان صدر میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس وقت ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، سینٹ کے چیئرمین ہیں، وہ ایکٹنگ ہم نے کرنا تھا، لیکن ہمارے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں جو اس وقت سینٹ کے چیئرمین، انہوں نے دعوت دی کہ آپ ادھر آ کر کریں۔ وہ دے نارملی اگر ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ پنجاب ہاؤس میں کیا ہوتا ہے یا کے پی ہاؤس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یا کے پی ہاؤس میں اگر ریاست کے خلاف بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، فار ایگزامپل یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کون کون سے صوبے میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم کبھی بھی کسی ہاؤس پہ تنقید نہیں کرتے۔ میں یہ آپ کا جو ہے چلیں سر ایک اور یہ تنقید کوئی جائز نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ جائز تنقید نہیں ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ جو آرڈیننس کا معاملہ ہوا، تھوڑی بدمزگی ہوئی اتحادیوں میں، یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی دوبارہ کوئی ایسی حرکت کر دیں گے جس سے دوبارہ کوئی سچویشن خراب ہو؟ نہیں، غلط چیز تھی، اور غلط چیز کی ہمیں بالکل نشاندہی کرنی تھی، اور انہوں نے غلط چیز کی تھی جس کو ان کو احساس ہوا اور فوراً نے واپس کیا۔ لیکن جو چیزیں بھی ہیں آپ طریقے سے کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز اس میں کوئی جلد بازی بھی نہیں ہے کہ آپ آرڈیننس لا رہے ہیں، آپ بیٹھ کر مشاورت کریں اور چیزیں کریں، تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ ادھر سے کر لیں یا آپ کہیں کہ غلط فہمی، یہ غلطی نہیں ہے، ڈیلیبریٹلی اگر غلطی ہے اور کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا تو دینی چاہیے۔ صحیح۔ ایک اور چیز کہ کیا شہباز حکومت 5 سال مکمل کرے گی یا نہیں؟ کیونکہ بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ جی سب سے اچھے خواب دیکھتا ہوں، ایک آپ کی، کیونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے نا ایز اے پولیٹیشین، نہ میرے پاس جنات ہے نہ میں خواب دیکھتا ہوں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے، اور ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی پارلیمنٹ ہو وہ 5 سال پورے کرے، اور ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کے پاس نمبر گیم زیادہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت گرانے کے لیے، جمہوری حق ہے کہ وہ اعتماد کی تحریک لے کر آ جائیں، تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی نمبر گیم ہوگی۔ صحیح۔ فی الحال آج کی خبر یہ ہے کہ 5 سال شاید پورے کریں۔ اچھا، میں 5 سال پورے کری۔ پالیٹکس از ڈے ٹو ڈے افیئر، یو ڈونٹ نو ٹمورو واٹ ہیپنس ٹمورو۔ صحیح۔ اور سر یہ جو پی ٹی آئی نے ایک مساق جمہوریت کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام قوتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اس پہ سائن کریں، ہاؤ ڈو یو سی دس کہ مساق جمہوریت پہلے بھی کبھی کس کے پاس گئے کہ سب اس کے پاس ان کے پاس جائیں؟ جب کوئی کانفرنس ہوتی ہے اور جب مساق چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب جب تھے، یا ہم چارٹر آف ڈیموکریسی، وہ تو کہتے ہیں آپ چارٹر آف ڈیموکریسی تو آپ نے مکا رکھا ہوا ہے۔ اب ان کو پتہ چلا کہ نہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی تو بہت اچھی چیز ہے، ہم بھی اس کو اڈاپٹ کریں۔ چل، اور پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں اچھی بات ہے پارلیمنٹری فورم میں جہاں پر ڈائلاگز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور جب ان کو ریئلائزیشن ہو جائے اور ان کے پاس اپنے اختیار آ جائے کہ کچھ کرنے والے ہوں تو پھر بات چیت کریں۔ صحیح۔ اور یہ بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا مذاق اڑا، پہلے سیاستدانوں کو بھی مذاق اڑاتے تھے، انہی سیاستدانوں کے جا کے پاؤں پڑتے تھے۔ صحیح۔ آج بھی دیکھیں نا، مطلب جمہوریت بہترین، محمود خان جزیری کے اوپر عمران خان کیا کرتا تھا۔ You never know, politics میں آج کچھ بھی ہو ان سکتا کے ہے۔ پارٹی میں کوئی بھی اتنا کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن بن سکے۔ سر کمپیٹنٹ بندے تو ہیں، یہ پارٹی آپس میں بہت لڑتی ہے، یہ پارٹی ایک دوسرے کی ٹانگ کوئی کھینچ رہی کمپیٹنٹ بندہ ہوتی نہیں، ہے۔ اگر پوائنٹ ہو تو کسی نہ کسی کو لگا رہتے نہیں، وہاں پارٹی کوئی نہیں لڑتی، وہاں پہ ون مین شو ہے۔